السلام علیکم. پروگرام آئینہ میں خوش آمدید. آج سے آئینہ ابصار کے قارئین ہمارے سامعین اور ناظرین بھی بننے جا رہے ہیں، اور جو طرز عمل ہمارا تحریری روابط میں تھا وہی تقریری رابطوں میں بھی قائم رہے گا. میں تعارف کروا دوں کہ آج فرینکفرٹ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ میرے ساتھی ہوسٹ ہیں یوسف خان، اور خاکسار کو طاہر احمد بھٹی کہتے ہیں، اور ہمارا رابطہ اب آپ سے وقتاً فوقتاً رہا کرے گا. اور جو معاملات سامنے آتے رہتے ہیں جن پہ ہم مہینہ بھر دیکھتے ہیں کہ کسی نے بات نہیں کی، اور کافی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاید کریں گے بھی نہیں، اس وقت پھر ہم نے ان کو مارک کیا ہوتا ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب اس پہ کچھ نہ کچھ بات ہونی چاہیے. لیکن ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پچھلے ہفتے 10 دن میں بعض ایسے رائٹرز تھے جنہوں نے کھل کے لکھا ہے اور اپنے خواب بھی بیان کیے ہیں اور اپنی خواہشیں بھی بیان کی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی کو مرض تو لاحق ہے لیکن اس کا احساس کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں بیماری ہے لیکن اس کا طبیب کوئی نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ معاملات کچھ ایسے نادیدہ ہاتھوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو ہماری بات بھی نہیں پہنچ رہی، اور جہاں درد ہے اس کا احساس دماغ کو نہیں آ رہا، اور جو دماغ ہے وہ اپنی کچھ وہ ہے نا، وہ کہ زمین ہے تو وہ اپنی ہی گردشوں میں کہیں، جو چاند ہے تو وہ ٹوٹا ہوا سا لگتا ہے. ہمارے ہاں تقریباً یہی حال بنا ہوا ہے. ان دنوں میں ہم نے ایاز امیر صاحب کو، جس وقت مشال خان کی وفات ہوئی ہے وہاں انہوں نے ان کا قتل کیا، شہادت ہوئی ہے، بلکہ اس وقت تو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کے معصوم بیچارے کی جو اندوہناک موت تھی، اس کے لیے شہادت کا لفظ بولنا بھی اب وہاں مصیبت بنا ہوا ہے. اور کوئی ایک بات ہے، اور ہم نے ان کا انتخاب ایک خاص وجہ سے کیا ہے کہ یہ وہ واحد کیس ہے ابھی تک کہ جو جان سے تو بیچارے چلے گئے، لیکن ان کے اوپر ابھی تک نہ الزام ثابت ہو سکا، اور جتنی بھی اٹھا پٹک کی ہے انہوں نے اس میں سے نکلا کچھ نہیں ہے. اور ایک لڑکا تھا، نوجوان تھا، ماں باپ کا اکلوتا تھا، اور ایک خاص سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کے خوابوں کا یہ بندے کا قتل نہیں ہوا، یہ خوابوں کا قتل ہوا ہے. وہ میں نے تو خیر کبھی شعر کو اس طرح نہیں لیا کہ شعر کو صرف انجوائے کرنے کی چیز ہوتا ہے. شعر بعض بڑی تکلیف دہ کیفیات کو بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ غم کا علاج. اب یہ شعر ہم اگر مشال کے والد کی جوتیوں میں پاؤں رکھ کے سوچیں تو اس کا اور ذائقہ ہے کہ غم کا علاج دکھ کا مداوا کرے کوئی، جب خواب ٹوٹ جائیں تو پھر کیا کرے کوئی. اس دفعہ تقریباً یہی کچھ ہوا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت جو قانون بنتے ہیں ان کو کس طرح پبلک اور جلوس اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور ہجوم فیصلہ کرنے نکل کھڑا ہوتا ہے کہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی، کس کو سزا دینی ہے، کتنی دینی ہے، چوک میں مارنا ہے کہ کمرے میں گھس کے مارنا ہے. یہ فیصلے اب ہمارے ہاں عدالتیں نہیں کرتی، انتظامیہ نہیں کر رہی. یہ فیصلے اب قوانین کے نافذ کرنے والے اداروں کی بجائے ہجوم کر رہا ہے، جس کو پتہ نہیں کون آپریٹ کر رہا ہے. پتہ نہیں ان کو جو ایک دفعہ بیماری ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہسٹیریا ہو چکا ہے، ہوئے ہسٹیریا میں اس کے ہاتھ میں سرنج بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں چاقو ہے، وہی ہمارا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو اس ایسے موقعوں پر بعض دفعہ بہت سنجیدہ، بہت متدین آوازیں بھی آتی ہیں. ان میں سے ایک نام ایاز امیر صاحب کا ہے. کوہنا مشق کا لفظ ایاز امیر پر صادق آتا ہے. انہوں نے قطع نظر اس کے کہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہے، اعلیٰ ترین عہدوں پر، یعنی پارلیمنٹ سب سے بڑا فورم ہے، وہاں جا کے بھی بات کرنے کی ان کو موقع ملتا رہا، لیکن ان کی بنیادی شناخت قلم اور لکھنا، اور لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکاں. یہ اس کیفیت کے آدمی ہیں، اور آج ہمارے ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ ہیں، اور آج انہی سے بات کرتے ہیں کہ یہ اپنی متدین رائے میں ہمیں بتائیں کہ یہ جس طرف اب چل پڑا ہے، کیا ہماری ہجوم اور موب سے کسی زمانے میں جان چھوٹ سکے گی. دیکھیے کہ ہمارے مہمان ایاز امیر صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی السلام علیکم ایاز امیر صاحب. وعلیکم السلام. سر آپ کو خوش آمدید پروگرام آئینہ میں، اور فرینکفرٹ سے آپ کو ہم نے زحمت دی ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے.
بات یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو ایک دن ایک ٹی وی پروگرام میں اور آپ کے کالموں میں اکثر و بیشتر یہ بات کرتے سنا ہے کہ جس وقت بات ہاتھ سے نکل رہی ہو تو اس کا سرا واپس کیسے پکڑنا ہے. اب یہ تو پکڑنے والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. خاص طور پر ہم مشال خان کو جو دن دہاڑے اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا, اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا موقف ہمیں دیں کہ وہاں حالات کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیے, مشال خان کا جو ہے جو واقعہ ہے اس پہ تو بہت کچھ کہا جا چکا ہے, بہت لکھا جا چکا ہے. میں اس میں مزید اضافہ اس میں کیا کر سکتا ہوں. یہ افسوسناک ہی واقعہ ہوا ہے. آپ اس پہ ماتم کر سکتے ہیں کہ ایسی چیز ہوئی ہے, پر وہ جو ہے, اور خاص طور پہ اس پہ یہ ہے کہ یہ کسی بازار یا گلی محلے یا کسی گاؤں میں نہیں ہوا. یہ ایک یونیورسٹی جو آپ سپوزڈلی ایک پلیس آف لرننگ ہے, اہل علم, مطلب علم کی اماجگاہ ہے, وہاں پہ یہ چیز ہوئی جس سے بہت ہی افسوسناک یہ چیز ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا, اور اس بہت ہی جو ہے جیسے وہ بالکل آدمی سن کے وہ ہل جائیں تو ایسا ہوا تھا. صرف یہ چیز ہے کہ شروع میں جس طریقے سے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا جن الفاظ سے, وہ ہمارے جو اکابرین ہیں, سیاستدان ہیں, انہوں نے کچھ زبان اپنی نہیں کھولی. ایک عمران خان تھے جنہوں نے پہلے دن ہی اس کو کھلے الفاظ میں کنڈیم کیا, اور پھر 2 دن بعد وزیر اعظم نے بھی پھر ایک بڑا سخت سا بیان دیا. تو اس پہ ایسی چیزوں کو جب یہ ایک معاشرے میں ہوں تو ان کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے, اٹھانی چاہیے, اور یہ تو بہت ہی ٹریجک انسیڈنٹ ہوا تھا. تھینک یو. اچھا ایاز امیر صاحب, جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس ایشو پہ آپ نے بتایا بھی, لوگ بھی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ ہے نا کہ جان جاتی دکھائی دیتی ہے پر تیرا آنا نظر نہیں آتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا معاملات اس طرح پبلک کے سپرد کر دینے کی کوئی مثال کسی اور جگہ موجود ہے, یا کیا اس طرح بات چلتی نظر آتی ہے؟ نہیں, یہ تو اگر آپ کہیں کہ پبلک کے ہاتھوں میں ایسی چیز اور سپورٹ, تو مثالیں تو بہت دی جا سکتی ہیں, اور بہت سارے ملکوں کی سے دی جا سکتی ہیں. امریکہ سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک آپ وہ دے سکتے ہیں. تو اس بحث میں تو پڑھنا نہیں چاہیے کہ صرف یہ ایک ہی جگہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن اس میں یہ کہ مشال خان کا جو واقعہ ہے, جیسے میں نے کہا, بہت ہی اندوناک ٹریجک تھا. اس نے معاشرے کو ہلا بھی دیا, اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی وہاں پہ اچھا ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. اور اس کا جو وہاں پہ قانون کے دائرے میں اس کا نوٹس بھی بڑا سخت لیا جا رہا ہے, اور جو طالب علم تھے جو اس میں انوالوڈ تھے, یہ مبینہ طور پہ انوالوڈ تھے, زیادہ تر میرا خیال ہے کہ ان کو پکڑ بھی لیا گیا. ٹھیک ہے. ایسے واقعات کے لیے کچھ ایسا بھی ہے کہ حکومتی سطح پر یا سوسائٹی کی سطح پر وہ کیا اقدامات آپ تجویز فرماتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں ایسا واقعہ پھر نہ ہو؟ کیونکہ ایسا واقعہ ہو جانا بھی بہت تکلیف دہ ہے, لیکن اس کا دوبارہ ہونا تو بہت ہی تکلیف دہ ہے. نہیں, دیکھیے, اس میں بہت سارے جو ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ صرف موب وائلنس کے حوالے سے نہیں بلکہ اور بلاسفمی کے حوالے سے, اس میں بہت حد تک اس میں شروع میں جو ایک اکابرین کو, انتظامیہ کو, ایڈمنسٹریشن کو جس قسم کی پوزیشن اختیار کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے. اب یہ جو مشال خان کا بھی انسیڈنٹ ہے, یہ یکدم نہیں ہوا تھا. یہ کسی نہ کسی حوالے سے سلگ رہا تھا. صحیح ہے. یونیورسٹی کے جو حکام ہیں ان کو اس کا کچھ نہ کچھ علم تھا کہ ایسی چیز ہو رہی ہے. تو فیلئر وہاں پہ ہوا کہ کیوں نہیں آپ نے اقدام کیے. آپ نے یہ جو پروونشل گورنمنٹ بھی جو بعد میں حرکت میں آئی, وہ پہلے کیوں نہ. اور بہت سارے ایسے انسیڈنٹس میں, جیسے میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں, سینٹ جوزفس کالونی پہ حملہ ہوا لاہور میں, گوجرا میں حملہ ہوا, گجرانوالے میں حملہ ہوا اقلیتوں پہ, قصور میں ہوا, ایک کپل تھا جس کو بیچارے غریب لوگ ان کو جلتی بٹھے میں پھینک دیا گیا. اس میں انتظامیہ کی غفلت بہت حد تک ہے.
اور اب بھی ان حالات میں بھی پاکستانی ریاست جو ہے کمزور ریاست نہیں ہے، پاکستانی انتظامیہ کمزور انتظامیہ نہیں ہے، جب وہ کچھ کرنا چاہے یا کوئی مقاصد حاصل کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، بالکل صحیح۔ لیکن ایسی چیزوں میں میرا اپنا ذاتی یہ مشاہدہ ہے کہ پوری انتظامیہ، رمشا مسیح کا کیس جو ہے یہ اسلام آباد میں ہوا تھا، وہ غریب سی بیچاری لڑکی، اس پر الزام لگ گیا، اور جب وہ الزام لگا پوری کی پوری جو پولیس چیٹ اپ تھی اسلام آباد میں وہ بالکل چپ تھی، وہ ایس ایچ او سے لے کے آئی جی تک بالکل کچھ بھی نہیں کیا، تو یہاں پہ غفلت بہت زیادہ، ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی بہت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، آخری بات جو ہے وہ یہ کہ کوئی آج سے 12 سال پہلے میرا خیال ہے جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں، اور مجھے یاد ہے کہ آپ بھی وہاں وہ دیکھنے گئے ہوئے تھے اور ایک سراسیمگی کی حالت میں اس کو دیکھے جا رہے تھے، اور اس وقت آپ نے ایک بات کہی تھی، میں بھی تھا وہاں پہ، تو آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن کیا آئندہ کبھی اتنا بڑا سانحہ ہو تو اس کا انتظام یہ حکومت کرے گی؟ اب وہ تو بہت بڑی تباہی تھی انسانی جانوں کے حوالے سے، یہ انسانی خیال اور تھاٹ اور اس کی آزادی اظہار اور اس کی ایکیڈیمکس کے اوپر بہت بڑی تباہی ہے مشال کا قتل۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ مشال کے قتل کو اسی طرح دیکھنے گئے ہوئے ہوتے جیسے وہ زلزلے میں آپ خود گئے تھے ایٹ دا اسپاٹ، تو کیا آپ کے خیال میں اس وقت کوئی ایسے اقدامات ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ آئندہ کا واقعہ سے پہلے ان کے پاس ذہنی قتل عام کے خلاف کوئی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ آپ سمجھتے ہیں؟ علامتی طور پر میں عرض کر رہا ہوں۔ سر مجھے نہیں پتا کہ ایسے ہے، لیکن دیکھیے نا، ایک جیسے میں نے پہلے کہا کہ سپوزڈ پلیس آف لرننگ میں یہ انسیڈنٹ ہوا جو کہ اس سے بہت زیادہ ہی اسے خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، وہاں کے جا کے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو دانشگاہ ہے یہ کون سی دانشگاہ ہے جہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہو سکتا تھا، ایسا ہی ہے، اور جہاں پہ طالب علم کوئی ان پڑھ لوگ نہیں، کوئی پرائمری اسکول کے کوئی طالب علم نہیں، سپوزڈلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ یہ چیز کر رہے ہیں، تو وہ کون سا مطلب ذہن پہ کون سا اثر تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں؟ اس پہ میرے خیال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ایاز امیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آج پروگرام میں ہمارے دوسرے ساتھی ضیاء الدین یوسفزئی ہیں جنہیں خود اسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ اوپر ہی مار کھاتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، اور امید ہے کہ آپ سے بھی رابطہ رہے گا، اور آپ نے جو ہمیں انپٹ دیا ہے وہ کسی سطح پر سنائی بھی دیا جائے گا، اور آگے ہو سکتا ہے کہ یہ بہرے کانوں کی بجائے کچھ سننے والے کانوں تک یہ آواز جائے۔ آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ایاز امیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ جناب ہمارے ساتھ تھے ایاز امیر پاکستان سے، اور جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے اور کہا بھی گیا ہے، بالکل اسی طرح سے یوسف میں نے مختلف لوگوں کی باتیں دیکھی ہیں، ابھی ایک بالکل نئے لکھنے والے ہیں، کوئی مطلب ان کو پرانا میں نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن نعمان محمود ہیں، انہوں نے کل پرسوں ہی ان کا ایک مضمون چھپا ہے، تو انہوں نے اس میں یہ بات کی ہے کہ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ بھی ناقابل معافی ہے؟ اگر کوئی بد نصیب ظالم شخص عمدن توہین رسالت کا مرتکب ہو بھی جاتا ہے تو کیا اس کے پاس توبہ کی آپشن ہے یا نہیں؟ بالکل۔ اب یہ سوال ٹیکنیکل ہیں، فقہی سوال ہیں، یہ ڈنڈے اور بندوق کے اور گن پوائنٹ پہ حل ہونے والے سوال نہیں ہیں۔ بالکل۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر اس کو صفائی اور توبہ کا موقع دیے بغیر قتل کر دیا جائے تو کیا یہ شریعت کے عین مطابق ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو منہ سے تو کوئی ایسی بدتمیزی نہیں کرتے شان مذہب میں یا شان رسول میں، لیکن عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی اور تخفیف دن رات ہو رہی ہے عملاً، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کی تخفیف اور جو نافرمانی ہے اس کو آپ کس زمرے میں ڈالیں گے؟ پھر یہ بھی مطلب اب پہلے عشق رسول ہوا کرتا تھا کہ رسول خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک فرستادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کا مقام ہے کہ ہم
اس کے بھیجے ہوئے کی محبت میں گرفتار ہیں اور ہم اس کے عاشق ہیں۔ ہاں جی اب اس کا بالکل الٹ ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا ہے کہ ہم اتنے عاشق ہیں اپنے رسولوں کے اور اپنے انبیاء کے کہ اب ہمیں خدا کے حکم بھی نظر آئیں گے نا تو ہم نے نہیں سننے۔ بالکل ہاں جی مطلب یہ انہوں نے بالکل کہتے ہیں نا گنگا الٹی بہا دی ہے۔ الٹی بات ہے۔ ان حالات میں واقعی بات کرنا مشکل ہے کہ اگر ایسا ہو نا کہ آگے کوئی مجھے خود یاد ہے فیصل آباد میں اس وقت ابھی زرعی یونیورسٹی میں تازہ جمعیت کا اور اس طرح کی تنظیموں کے نفوذ شروع ہوئے تھے، اور یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ نفوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے 2-4 ڈنڈے پھٹے کریں، لڑائیاں شڑائیاں ہوں، بندے شندے ماریں، اور اس کے بعد بس وہ تنظیم اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ تو وہاں امی پور بازار میں ایک جگہ چائے والے جیسے کھوکھوں پہ بیٹھنے کا ہوتا ہے، مطلب آپ بیٹھے چائے پی رہے ہیں، تو وہاں پر ایک لوکل جو نیا یونیورسٹی سے ناظم تو نہیں لیکن مطلب عہدیدار، اچھا تو وہ باہر آیا تو اس نے علمی گفتگو بھی کرنی ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جس وقت وہ یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں تو انہیں 2 بیڑیوں میں پاؤں رکھنا پڑتا ہے، 2 کشتیوں۔ ایک طرف انہوں نے ایکیڈیمکس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ایک طرف دوسری طرف انہوں نے مذہب کی وہ تشریح نافذ کرنی ہے جو ان کو کسی نے بتا دی۔ بالکل اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے تعلق ہو، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میرے ساتھ باتیں شروع ہو گئیں تو مجھے کہتے ہیں پٹی صاحب اے میری شرافت ہے کہ میں تو ارنو کچھ نہیں کہہ رہا۔ اب یہ سنیں، یہ میری شرافت ہے کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کے عقائد کو جانتے ہوئے بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ جتوں تک اسلام دا تعلق ہے تو انہوں وقت مار دینا چاہیے۔ یہ اسلام ہے۔ یہ میں نے اس کا اتنا ہی کہا، میں نے کہا شرم آنی چاہیے آپ کو کہ جو آپ نے میرے سامنے تصویر پیش کی ہے اس کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیم تو مجھے زندہ چھوڑتی نہیں، نظر نہیں آتی۔ یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کی تہذیب مجھے بخش رہی ہے۔ خدا کے بندو، آپ نے اپنے ذاتی موقف کی تائید میں اپنے مذہب کا بھی کچھ نہیں باقی چھوڑا، اور اب تو خیر وہ تہذیب بھی نہیں رہی۔ اب تو وہ بات کل وسعت اللہ خان صاحب نے لکھا، میں نے وہ یہاں آئینہ ابصار میں بھی جو چھپا ہے، تہذیب کی خود کلامی، تو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ تہذیب بھی جاتی جا رہی ہے، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن بات ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی ہو رہی تھی اس دورانیے میں، ایک تو جہاں بہت سے لکھنے والے تھے، ہمارے کڈز پیج کے اوپر ایک بچے کی، نوجوان کی نظم چھپی ہے جو ابھی اسکول گوئنگ ہے، اچھا، اور اس نے مشال خان کو ایک نظم ڈیڈیکیٹ کی ہے ٹرائیبیوٹ کے طور پر بھی، اور اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے اسٹوڈیو میں پروڈیوسر صاحب شاید اس نظم کو کہیں دکھانے کا انتظام کر سکیں ساتھ ہمارے قارئین کو۔ The title of this poem is The Immortal Soul. I've dedicated this to Mashal Khan. Dozens of bees swarming a bird of peace, stopping it from flourishing, love and humanity. The poor bird, the screaming bird, wondering, why is this happening to me? I flew for them, I sang for them, I cared for them. Why are my own ones going against me? They're stamped on my heart, they're stamped on my kindness, but they can never stamp on the immortal light of my soul that unrolls the world of peace. I've flown away, but those dozens of beasts will fear my voice for liberty, my voice of liberty for eternity. There's no such thing as suffering, pain and agony when you're fighting for the love of humanity. Thank you. ابھی آپ نے نظم تو سنی لی ہے خوشحال خان کی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس بچے کا میں نے اسکول جا کے وزٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ وہ اسکول بھی وزٹ کیا ہوا ہے جو ہمارے دورے سے یا وزٹ کرنے سے چند دن پہلے ہی بم بلاسٹ ہوا تھا وہاں سوات میں، اچھا، اور اینٹوں کا ڈھیر بنا ہوا تھا، اور یہ بچہ اس وقت جو ہے وہ بالکل ابھی سمجھے کہ دوسری تیسری میں ہوگا، اور یہ اس کے جذبات ہیں۔ اب وہ یہاں ہمارے ہاں ایک ہے نا روایت کہ جب کہیں مسجد کا افتتاح ہوتا ہے تو وہاں ایک سب سے چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ایک اینٹ رکھیں، اور پھر ایک بڑے بچے کو، بڑی عمر کے بندے کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے، ہمارے سامعین نے یہ تو دیکھ لیا اور ناظرین نے بھی، کہ جو
اس عمر کا بچہ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. ہاں جی اب ایک بڑی عمر کی خاتون ہے عرشی ملک صاحبہ, ہاں جی اور انہوں نے بھی ان کے جذبات کا مشال اظہار کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. جی تو وہ میرا خیال ہے آپ کے پاس ہے, اگر آپ ہمارے سامعین کو سنائیں اور ہاں جی. ناظرین کو. چلیں وہ میں ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جی یہ آپ بالکل آپ سنائیے. ویسے اور وہ نظم تو مجھے بھی بہت پسند ہے. عرشی ملک صاحبہ ہاں کی جی. نظم ہے یہ. جی ان کی نظم ہے کہ نعرہ تکبیر تھا ان کے لبوں پر موجزن، پر عمل کفار جیسا مشرکوں جیسا چلن، بدنما افریت اس معصوم کی جانب بڑھا، زوم تقویٰ کا بدن پر اوڑھ کر میلا کفن، ان گنت منحوس وحشی قاتلوں کے درمیاں دید کے قابل تھا اے مشعال تیرا بانکپن۔ واہ واہ. ایک نہتے بے خبر پر دن دہاڑے پل پڑے، ایک نہتے بے خبر پر دن دہاڑے پل پڑے، وقت گمسم ہو گیا لمحات تھے ساکن کھڑے، تھا جنون مذہبیت ان کے سر کو چڑھ گیا، ہو گئی فطرت مسخ اور باولا پن بڑھ گیا، ہو گئی فطرت مسخ اور باولا پن بڑھ گیا، باولا پن بڑھ گیا. واہ. اپنا ہی ساتھی لگا ان سب کو ایک آسان شکار، اس کی جان لینے کو دوڑے وہ درندے خون خوار، جرم ناکردہ کی دے کر ایک بہادر کو سزا، گھونٹ کر ناپاک ہاتھوں سے گلا انصاف کا۔ واہ یہ گلا انصاف کا. گلا انصاف. واہ. جرم ناکردہ کی دے کر ایک بہادر کو سزا، گھونٹ کر ناپاک ہاتھوں سے گلا انصاف کا، اپنے فعلِ بد کو پہنانے لگے پھر برملا، دین کے ناموس میں لپٹی تقدس کی کباب، تاکہ اس کی آڑ میں حاصل کریں دادِ جفا، آخرش بنتے ہیں ہیرو قتل کے مجرم یہاں۔ یہی بات. بس اسی نکتے نے بڑھایا تھا ان کا حوصلہ، روز و شب تاریک راہوں میں ہمارے جا رہے، ظلمتوں کے دیس میں کتنے جواں روشن خیال۔ واہ واہ. یہ تھی. دیکھیے جناب یہی ہے سلسلہ کہ ظلمتوں کے دیس میں ہیں روز و شب مارے جا رہے. کتنے بس ایسا ہی جب یہ چلن چل ایک روایت کے طور پر چل پڑے، اس کے بعد آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس پتھر کے لڑکنے کے بعد اس نے جا کے رکنا کہاں پر ہے، اور کیونکہ یہ اپ ہل ٹاسک نہیں ہے. اور ایک بزرگ نے کہیں یہ گفتگو میں چل رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کبھی کسی ملائیت زدہ ذہن کو یہ بحث اور اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ آئیں جناب آج ہم نے اتنے لوگوں کو کے ساتھ یہ ہمدردی کرنی ہے، ان کو یہ حقوق دینے ہیں، اور گالی نہیں دینی، بد زبانی سے پرہیز کرنا ہے. یہ ہے اپ ہل ٹاسک. حسن اخلاق کی تو تعلیم اس کے لیے مشکل ہے نا، یہ اس کے لیے سادہ سا فینومینا ہے کہ پہاڑی چڑھنا مشکل ہے، اور وہاں سے گرنے کے لیے چڑھنے کے لیے انسان چاہیے، کوشش چاہیے. کبھی آپ نے کسی پتھر کو پہاڑی چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. جی پتھر ہمیشہ لڑکتا ہے، بہت اچھا، اور انسان جو ہے وہ چڑھتا ہے پہاڑی. چڑھنے کے لیے ایک ول چاہیے، پہاڑی کے اوپر چڑھنے کے لیے آپ کو ایک ٹیک چاہیے، اپنے اوپر کنٹرول چاہیے، ایک نالج چاہیے رستوں کا، ہر چیز کا، اور سٹیمنا چاہیے. بالکل یہ ساری وہی صفات ہیں بیسیکلی، صبر، اسٹیڈ فاسٹنس، استقلال، یہی چیزیں ہیں. مولوی آپ کو یہ درس نہیں دے رہا، وہ آپ کو سوکھا کام بتا رہا ہے کہ آپ چپ کر کے 2 نعرے لگائیں، اکٹھے ہوں، ڈنڈا سوٹے رستے میں سے اٹھا لیں، کچھ توڑ پھوڑ رستے کی کر دیں، اس کے بعد آپ کو ہم وہ دے. اور یہ ویسے آج کا نہیں ہے، اس کے جن لوگوں کے ہاں جن کی فراست کام کرتی ہے. میں نے اس زمانے میں جب یہ پہلی دفعہ پڑھی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ، جسٹس منیر اور جسٹس کیانی والی، تو بعد میں جسٹس کیانی صاحب کی اپنی یادداشتیں اور کتابیں چھپی ہیں اور ان کا اپنا طرز تحریر کمال ہے. اس میں بھی انہوں نے ایسی بات کر دی کہ کہتے ہیں کہ مذہب ان ملاؤں کے ہاتھ میں ایک حربہ ہے، بالکل ایک ہتھیار ہے،
جسے وہ اپنے دشمنوں کے خلاف اپنے ذاتی بغض اور اکاؤنٹ سیٹل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب بعد میں یہ کتاب کافی عرصہ پہلے ناپید ہو گئی، پھر چھپی، میرا خیال ہے سنگ میل والوں نے چھاپی. تو جب یہ چھاپی تو ڈاکٹر مبارک علی پاکستان کے بڑے ہسٹورین ہیں، انہوں نے اس کا باہر کا فلیپ لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ کسی طرح یہ کتاب کالج کے بعد کے سلیبس کا حصہ بن جانی چاہیے، اور اگر یہ چیز کتاب کالج کے سلیبس کا حصہ بن جائے تو آپ انتہا پسندی کی لعنت سے چھٹکارا پا جائیں گے. وجہ اب مصیبت یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں بن سکتی کہ وہ ہے اینٹی احمدیہ رائٹس کے اوپر لکھی ہے، جلوس جو نکلے ہوئے تھے 53 میں، اور ان کو وہ ہضم نہیں ہوتا. وہ ہے تو ایسے ہی ہمارے وہاں گاؤں کی بات ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ بیمار تھا جو نوکر، تو چودھری نے جا کے اس کی تھوڑی سی خوشامد کی کہ اٹھ تگڑا ہو کلمہ پڑھ. تو اس کی بیوی نے یہ سمجھا کہ کلمہ شاید کوئی دوائی ہوتی ہے جو کھا کے بندہ تگڑا ہو کے اٹھ جاتا ہے، بخار تھا اسے. تو کہتی چودھری جی انہوں کلمہ نہیں سکھاندہ، مطلب کہ اس کو کلمہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا، حکے دیواری دئیے تے لے لیندہ، کہ اس کو حکا دیں تو وہ تو تار کش لگا لیتا ہے. کلمہ میں ہم نے دیکھا کہ اس کو ہضم نہیں ہوتا، وہ مطلب باہر نکال دیتا ہے، جیسے اس کو کھانے شانے دیتے ہوں گے. بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو کوئی ایسی چیز نہیں سکھا رہی، نہیں ہضم ہو رہی، نہیں ڈائجسٹ ہو رہی، بلکہ ان کے تن کو نہیں لگ رہی سوسائٹی کے کہ جس میں ذرا سی کوئی ایسی بات آ جائے. ہمارے موضوع تو خیر پھر دور نکل جائے گا، لیکن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ایک ہمارے اس میں ٹاپک آج کے پروگرام میں یہ تھا کہ ڈی ریڈیکلائزیشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس آف پاکستان، کیونکہ اب وہاں تعلیمی ادارہ ایک آدھ نہیں ہے، بے شمار ہے، اور اسکول سے لے کے یونیورسٹیوں تک، مدرسوں سے لے کے کہاں تک. اس سلسلے میں ہم نے وہ ہے نا دکھیے دی گل دکھیا سندا تے سکھیے دی گل سکھیا، تو جنہوں نے اپنے گھر میں مصیبت دیکھی ہوئی ہو اور جنہوں نے صرف تعلیم کے نام پر مار بھی کھائی ہو، گولی بھی کھائی ہو، جان پہ بھی کھیلے ہوں، تو آج ضیاء الدین یوسف زئی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو جائے، اور جب تک وہ ہمارے پروڈیوسر ہمیں بتاتے ہیں کہ کس وقت ہمارا رابطہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک یہ ہے کہ انہوں نے کل پرسوں ایک خواب بھی دیکھا ہے. اور خواب اس طرح دیکھا ہے کہ وہ ہے نا جیسے وہ آئی ہیو اے ڈریم، کسی زمانے میں امریکہ میں یہی کچھ چل رہا تھا، راہ جاتے بندے مار دیے، اس ٹوائلٹ میں نہیں جا سکتے آپ کالے ہیں، اس ریسٹورینٹ میں لوکل منع آپ نہیں آ سکتے. تو وہاں اس وقت یہی کچھ چل رہا تھا. جیسے آج وہاں ہے نا کہ شاتم ہے تو فلانا ہے تو فلانا ہے، کسی کو زندہ آگ میں جلا دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حالانکہ شاتم بیچارے کسی نے کیا ہونا ہے. تو اسی طرح کا جب ماحول تھا تو اس وقت ایک لائن مشہور ہوئی تھی کہ آئی ہیو اے ڈریم. تو اسی طرح سے انہوں نے ضیاء الدین یوسف زئی نے ایک کالم لکھا ہے کل پرسوں، اور وہ ان کا ایک خواب ہے. تو وہ اس خواب میں لمبی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک اسلام آباد ہے، وہاں بہت بڑا 10 لاکھ کا مجمع ہے، اور جناب سارے لیڈر آل پارٹیز کانفرنس کے رنگ میں وہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ آتے ہیں اسٹیج پر عمران خان، اور یا کا نعبد و یا کا نستعین کہہ کے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں اس کے مشال کے والد سے مل کے آیا ہوں، اور اقبال شاعر ان کے والد کا نام ہے. تو اس کے میں اب یہاں پہ مثبت تبدیلیاں لاؤں گا نصاب میں، اور ایسے کر دوں گا، اور ایسی تبدیلیاں ہوں گی کہ ہمارے آئندہ کے مشال جو ہیں وہ آزاد اور زندہ رہ سکیں. پھر وہ آگے سے جو ایک دلچسپ بات، ایک جملہ ان کا ہے، میں نہیں ٹچ کرنا چاہتا تھا لیکن اب بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بلاول زرداری بھٹو آتے ہیں جی سٹیج پہ، پنڈال کی طرف سے، وہ کل بھی بھٹو زندہ کی باتیں چل پڑتی ہیں، تو وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھہرے آج کے پاکستان کے اصل بانی جنرل محمد ضیاء الحق ہیں. بالکل، جو اس وقت جو حالات ہیں، اب ظاہر ہے یہ بلاول کا فکرہ تو ہو نہیں سکتا، یہ ضیاء الدین یوسف زئی کا فکرہ ہے بیسیکلی، کہ آج کے پاکستان کے اصل بانی جنرل محمد ضیاء الحق ہیں. پھر کہتے ہیں بلاول کی زبان سے کہلواتے ہیں
میں اعتراف کرتا ہوں کہ ملک بھر میں مذہبی منافرت اور انتہا پسندی کو ریاستی نظام میں جگہ دینے والے سب سے پہلے میرے نانا ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور انہوں نے مذہبی جماعتوں کے دباؤ میں آ کر آئین پاکستان میں اپنے اقتدار بچانے کی خاطر ایسی ترامیم شامل کیں کہ آج جان بچانے کی خاطر بھی میں ان کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ وہاں اقتدار بچانے کے لیے جو کچھ کیا، اب ان کا نواسا جو ہے وہ اپنی جان نہیں بچا سکتا اس کے اوپر بات کر اپنے نانا کے قوانین کے۔ تو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہتھاں دیاں دیتیاں دنداں نال کھولنیاں پہنیاں، کہ جو گریں آپ بعض دفعہ غلطی سے ہاتھوں سے لگاتے ہیں وہ پھر آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رابطہ ہو گیا، بتا رہے ہیں ضیاء الدین یوسف زئی صاحب سے۔ جی السلام علیکم ضیاء الدین صاحب۔ وعلیکم السلام بٹی صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جناب، ہم آپ کے خواب اور کالم میں سے کوئی 2-4 لائنیں میں نے اپنے ناظرین کو سنائی ہیں پڑھ کے، اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ تھے ایاز امیر صاحب پاکستان سے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جس طرح 2005 کے زلزلے میں لوگ خود جا کے دیکھ کے آئے تھے اور انہوں نے وہاں ہجوم لگا دیا تھا، اس طرح اس مردان یونیورسٹی اور مشال اور اس علاقے کو پبلک کو جا کے سٹیک ہولڈر بننا چاہیے، جا کے دیکھنا چاہیے، اور امر واقعہ کو دیکھ کے پھر وہاں پر ایک ایسی فضا پیدا کرنی چاہیے کہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ صحیح۔ تو جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور میں اس سے پہلے یہی ذکر کر رہا تھا کہ خوشحال خان کی نظم ہمارے قارئین اور ناظرین جو ہیں وہ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے ساتھ ساتھ، ان کو میں یہی بتا رہا تھا کہ وہ ہے نا کہ تم نے آگ کو جلتے دیکھا، ہم نے آگ میں جل کر دیکھا۔ بالکل۔ تو جن کے گھر میں گزری ہوتی ہے ان کا کچھ اور سلسلہ ہوتا ہے۔ جناب بات یہ ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ڈی ریڈیکلائزیشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آف پاکستان، جی بالکل، کہ ان تعلیمی اداروں سے ہم لمبا چوڑا ٹارگٹ پاکستان سے انتہا پسندی ختم کر دیں گے، ہم یہ جڑ سے اکھاڑ دیں گے، یہ اس وقت بات نہیں چلے گی جناب، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ورکیبل نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ جو ہے، جو چھوٹا سا ایریا ٹارگٹ ایریا ڈیزائن کیا ہے کہ چلیں، کیونکہ یہ سب سے اندوہناک واقعہ یہ ہوا بھی تعلیمی ادارے کی بہترین یعنی اعلیٰ ترین شکل ہے یونیورسٹی جس میں یہ ہوا ہے۔ جی تو آپ سے ہم یہ چاہتے ہیں پوچھنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں نا بٹی صاحب، تھینک یو، پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے میرا ٹیک لینا چاہتے ہیں جناب۔ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ مشال خان کا یہ جو اندوہناک واقعہ ہوا ہے، جی جی، اس سے ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ یہ واقعات تو مطلب قصور میں، سیالکوٹ میں، ملک کے باقی حصوں میں ہوتے رہے، جی ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ شاید اب بھی بلیسفیمی کے الزام پہ پابند سلاسل ہے، ان کا کوئی پوچھ نہیں رہا، عدالتیں ان کے حوالے سے فیصلہ نہیں دے سکتی، خوف کی وجہ سے ان کو انصاف نہیں مل سکتا۔ لیکن یہ جو بردان کا واقعہ ہوا ہے، اس میں ایک چیز اس سے ہماری آنکھیں کھولنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ چند دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو جہاد کے نام سے بنی ہیں، یا ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں جیسے طالبان یا جو لشکری طیبہ وغیرہ، جو کہ اس طرح ایکسٹریمسٹ ہیں۔ لیکن مردان کے واقعے سے جو عبدالولی خان یونیورسٹی میں ہوا، اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ انتہا پسندی، مذہبی جنونیت اور دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے گھر گھر تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں بات کی تمہید میں کہ ابھی اس کے لیے جس طرح زلزلوں میں لوگوں نے ایک سپ لیا تھا، ایک ہو کے، اس کو پشتوں میں ہم اشر کہتے ہیں، جب سب مل کر کام کرتے ہیں، تو اس طرح ہم سب نے اس کے خلاف ابھی آگے آنا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ اردو کا شعر ہے، آپ شعر اکثر زیادہ پڑھتے ہیں، مجھے اتنے شعر نہیں آتے، لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسو، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مردان کا حادثہ ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے، ریاستی قوانین کی، ریاستی اداروں کی، ان کی پالیسیوں کی۔ آپ بٹی صاحب جا کے ان لوگوں سے پوچھے
جنہوں نے افغان ریفیوجیز کی کیمپوں میں کام کیا ہے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پشاور میں یا دوسرے علاقوں میں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس زمانے میں اور اس کے بعد بھی کس طرح وہابیزم اور جہاد کا جو لٹریچر تھا وہ کس طرح پھیلایا گیا تھا، کس طرح بچوں کو، ایک نسل کو انڈوکٹرینیٹ کیا گیا ہے. بالکل. تو یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں اس کو ختم کر سکیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے یعنی اس کو کیا گیا ہے ایک لٹریچر کے راستے، اس کو کیا ہے لوگوں میں یہ جو ریڈیکلائزیشن آئی ہے وہ انہوں نے تعلیم کا راستہ استعمال کر کے سو کالڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو، مدارس کو، اسکولوں کو، مثلا میں ایک مثال آپ کو دوں کہ کس طرح جنرل ضیاء الحق کے زمانے تک ہمارے اسکولوں میں دینیات پڑھائی جاتی تھی. دینیات میں اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان کے بارے میں، دوسرے مطلب ہندوازم، جوڈازم اور کرسچینٹی کے بارے میں بھی معلومات ہوتی تھی. بچوں کو یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ ہاں اور بھی دین ہے. ضیاء الحق نے آ کر اس کو، اس دینیات کو اسلامیات میں تبدیل کر دیا تاکہ ایک ہی کلٹ، ایک ہی مذہب کے بارے میں بچوں کی انڈوکٹرینیشن ہو. تو یہ جو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں یا ہم جو ڈی ریڈیکلائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں واپس انہی تعلیمی اداروں میں جانا ہوگا، ان کے نصاب پہ کام کرنا ہوگا، اور ہمیں خلوصی نیت سے، اگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں بٹی صاحب، اب پاکستان اور انتہا پسندی یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یا تو خدا نخواستہ پاکستان سے کوئی سیریا بنے گا یا کوئی کسی اور مطلب ملک میں تبدیل ہو جائے گا، یا اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں ان تمام پالیسیوں کو ترک کرنا ہوگا. ہمیں وہ تمام قوانین ختم کرنے ہوں گے، ہمیں نصاب میں وہ تمام تبدیلیاں لانی ہوگی خلوصی نیت سے، اگر ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں اور سالمیت چاہتے ہیں. کچھ دن پہلے کچھ لوگوں نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہے اس نے ڈان لیز کے حوالے سے چونکہ صحیح رپورٹ شیئر نہیں کیا، اس لیے وہ سیکیورٹی رسک ہے. میں کہتا ہوں اصل سیکیورٹی رسک جو ہے پورے ملک کے لیے وہ یہ معاشرے کے اندر چھپی انتہا پسندی، دہشت گردی ہے، جو کہ مردان میں ایک بھیانک طریقے سے، ایک بربریت کے انداز میں ہم نے کھلے عام دیکھی اور آج تک اس کو لوگ کنڈیم کرتے ہیں. تو یقیناً we have to go back to our schools, to our universities, to our madrasas, and we have to fix the system there. بالکل. گزارش یہ ہے کہ ایک آپ بھی کہہ رہے تھے، ایاز امیر صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں یہ کرنا ہوگا، ہمیں اس میں یہ نصاب میں تبدیلی لانی ہوگی اور ریاست کو یہ کرنا ہوگا. سوال یہ ہے کہ اس وقت مطلب میرا خیال ہے آپ کا انپٹ چاہیے کہ کیا اس وقت پالیسی سازی سے زیادہ جرأت مندانہ اقدامات کی ضرورت نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں. دونوں چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ پالیسیوں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ریاست سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جس طرح مشال خان کا جو کیس ہے نا، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اس میں ہمیں لوگوں کی، یعنی یہ کیس جو ہے نا مشال خان کا، یہ ہم سب کو آزما رہا ہے اس وقت. یہ ہمارے کلیکٹیو کانشیسنس کو، ہمارے اجتماعی ضمیر اگر یہ نہیں جھنجھوڑتا اور ہمارا ضمیر جو ہے یہ چند دن بعد مر جاتا ہے کہ چلے بس مشال خان تھا، ایک بچہ تھا، کسی کا بیٹا تھا، آیا بس مارا گیا، اب اس کو ہمیں بھول جانا چاہیے. اگر یہ اجتماعی ضمیر کو اس طرح جھنجھوڑ کے نہیں رکھتا اور اگر یہ ریاست کی پالیسیوں میں بنیادی تبدیلی نہیں لاتا تو یقیناً یہ اس کے ساتھ اور ان تمام لوگوں کے ساتھ انتہائی زیادتی ہوگی، یہ ظلم ہوگا کہ ہم اس پہ خاموش ہو جائے. تو دو چیزیں ہیں. کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دوں. جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح آپ کے ادارے سمیت جہاں بھی ذی شعور انسان تھے اور جن میں تھوڑی بہت بھی انسانیت کی رمق تھی، جو کچھ نہ کچھ ان میں انسانیت کا شائبہ تھا، ان سب نے اس ظلم کو برسر عام کنڈیم کیا، اس کو برا بلا کہا
اور ایک میسج دیا، لیکن اس کے ایک ہفتے 1.5 ہفتے بعد اسی مردان میں جب ایک شجاع الملک مولانا نامی مولانا اور اس کے ساتھ دوسرے جو ہے سیاسی جماعتوں کے بھی کچھ ورکر وہاں جا کے اسی مردان میں وہ جلسہ کرتے ہیں 8-9 ہزار لوگوں کا، اور وہ کہتے ہیں کہ مشال خان کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اور کہتے ہیں یہ فضا جو ہے نا یہ دوسری طرف چلی گئی ہے، فضا کو آپ ذرا کلیئر کرے، یہ جو ہے آپ جا کے یونیورسٹی کو مشال خان کے نام نہیں، اس کو آپ اجمل معیار جو قاتل ہے یا بلال نامی لڑکا جو ہے یہ ان کے نام کر دے، اور پھر وہ کل عام یعنی یہ مولانا جو ہے اور اس کے ساتھی جو ہے وہ کل عام دھمکی دیتے ہیں مشال کے سپورٹرز کو، اور کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی لفظ کہے تو اس سے پہلے کہ وہ دوسرا لفظ بولے اسے قتل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر اس قسم کی ہیڈ سپیچز کی آپ کی ریاست میں گنجائش ہے، اگر اس قسم کے لوگوں کی نفرت انگیز تقریروں پہ ریاست اغماس کرتی ہے تو میرے خیال میں میرا نہیں خیال کہ we have any justification to exist as a nation، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی جواز پر رہتا ہے، اور اس سے جو میسج جاتا ہے لوگوں میں کہ یار یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ریاستی اداری اس بندے کے بارے میں خاموش ہے، کوئی اس کو گرفتار نہیں کرتا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا، تو پھر وہی بات ہے شیخ سعدی والی بات کہ سنگ جو ہے وہ رابستن و سگ آزاد، کتے آزاد ہے اور پتھر جو ہے پتھر بندے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے یوسف زئی صاحب، ضیاء الدین صاحب، بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ بھی خواب کے آدمی ہیں، اور خواب دیکھنے والا جو ہے، اور وہ یہ اگرچہ یہ کام بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں خواب دیکھنا آسان ہے، لیکن خواب دیکھنا دنیا میں سب سے زیادہ، بلکہ مجھے ایک کسی کا وہ کہا ہوا جملہ ہے جو روایت اس کی میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے سنا ہوا ہے ان کی کسی سپیچ میں، کہ ڈریم از ناٹ وٹ یو سی وائل سلیپنگ ان دا نائٹس، ڈریم از وٹ ڈز ناٹ لیٹ یو سلیپ ان دا نائٹس۔ تو خواب وہ نہیں ہے کہ جو آپ رات کو سوتے میں دیکھتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ تو یہ جناب یہ کام تو اوکھا ہے، میں مانتا ہوں کہ خواب آسان نہیں ہے، لیکن آپ یاد ہے آپ کو ایک دفعہ وہ پاکستان میں ہی سینیٹر سرانجام خان کوئی اسی طرح سیاسی تقریر کر رہے تھے، تو مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ ان کا آپ تھے اس میں میرا اندازہ ہے کہ جس میں یہ تھا کہ جی ہم کل کا الیکشن دیکھتے ہیں، اس وقت جن سے ہمارا واسطہ ہے وہ کل کا الیکشن دیکھنے والے ہیں۔ جی بالکل، ہمیں جان بچانے کے لیے وہ بندے چاہیے اور وہ سوچ چاہیے جو اگلی نسل کو دیکھ رہی ہو۔ جی بالکل، جی بالکل، اور اس کو دیکھنے والوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے اس وقت یہ لگتا ہے، میں نے جب آپ کو یاد ہے کہ میں نے ضیاء الدین صاحب ان کے مشال کے والد کا BBC کو جو آفیشیل ڈیمانڈ آئی تھی، اس سے ایک دن پہلے یہ موقف آرٹیکل کی صورت میں لکھا تھا کہ کیا حکومت پاکستان ایک مشال خان یونیورسٹی بنا سکے گی؟ کہانی یہ ہے کہ یہاں پر ایک بندہ قتل کر کے اور باقاعدہ حکومتی یونیفارم میں قتل کر کے اپنے مزار بنوا کے اپنی ریٹ اسٹیبلش کر جاتا ہے۔ مزار کی وہاں ریٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مزار کی ایک ریٹ ہے۔ بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مارا گیا ہے، جو اس کیمپ کا بندہ مارا گیا ہے، مظلوم کیمپ کا جو مارا گیا ہے، جو پڑھنے لکھنے والوں کا مارا گیا ہے، جو کمیونیکیشن کا بندہ مارا گیا ہے، اب اس کے نام پہ مزار نہیں، اس کے نام پہ یونیورسٹی بن سکتی ہے کیا؟ یہی تو چیلنج ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ اس یونیورسٹی کا نام، ٹھیک ہے وہ بھی ولی خان کے نام پہ رہے نام، کوئی یونیورسٹی بنا دے، دنیا میں پیسے ایک یونیورسٹی کے لیے رقم دینا کوئی کام نہیں ہے، لیکن کیا مشال خان یونیورسٹی بنے گی پاکستان میں؟ بٹی صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو ایکسکیوز می بات یہ ہے کہ مشال خان کے نام سے یونیورسٹی کا قیام یا کسی ادارے کا قیام، ثوابی یونیورسٹی کو ان کے نام منسوب کرنا یا کوئی نئی یونیورسٹی یا کالج اس کے نام کا قیام جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ نہیں ہے کہ مشال خان جو ہے اس میں عزت میں اضافہ ہو جائے گا، صحیح ہے، یا اس کے والدین کو کوئی بڑی تسلی ہو جائے گی۔ مجھے اندازہ ہے کہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے،
اولاد کا کوئی نعم البدل نہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میری بیٹی پہ حملہ ہوا تھا تو میری وائف نے کہا کہ میرے لیے ملالہ کی ایک پلک جو ہے نا، آنکھ کا جو ایک اس کی آنکھ کا جو ایک بال ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پلک ہی کہتے ہیں. ہاں جی. اس کی پلک کا ایک بال جو ہے وہ میرے لیے کل کائنات سے بڑھ کر. ایسے ہی یہ ہوتا ہے والدین کا بچوں کے لیے پیار. تو اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے مشال خان کا. لیکن یہ اب ہمارے اجتماعی معاشرے کا مسئلہ ہے کہ اگر ہماری حکومت، اگر ہمارا معاشرہ، اگر ہم من حیث القوم اتنا نہیں کر سکے کہ ان کے خون کو اتنا خراج پیش کریں کہ ہم کم از کم ایک ادارے کو ان کے نام کر دے تاکہ ایک سمبول بن جائے. جس طرح آپ نے بتایا نا، جس طرح لوگوں نے مزار بنائے ہیں ایک دہشت گرد کے اوپر، اگر ہم ایک ان کے لیگیسی کو، جو امن ہے، جو عدم تشدد ہے، جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہے، کیونکہ مشال خان کوئی عام لڑکا نہیں تھا. یہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا. مشال خان نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا تھا، طلبہ کے حق کے لیے آواز اٹھایا تھا. وہ سچ بولتا تھا، وہ ایک بہادر بچہ تھا. اس لیے یہ ان کا حق ہے میرے خیال میں. یہ قبل یہ بعد از موت ان کا حق ہے ہمارے سب کے اوپر، ریاست کے اوپر، حکومت کے اوپر، لوگوں کے اوپر، کہ کم از کم اس کی ایک لیگیسی کو ایک سمبول کی شکل میں اس کو قائم رکھا جائے. اور میرے خیال میں جس طرح آپ نے ایک مضمون لکھا تھا، میں نے اس کی تائید کی تھی، اس کا سپورٹ کیا تھا کہ ہمیں کم از کم مشال خان کے سوادی کا جو یونیورسٹی ہے یا کوئی بھی دوسری سوائے ولی خان کے یونیورسٹی کے، کیونکہ ولی خان کی اپنی ایک عظیم وہ شخصیت تھے، وہ ایک پاک، ایک نڈر، ایک صاف ستھرے سیاستدان تھے. ان کا اپنا ایک مقام ہے، کسی کو اس سے سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ان کی اپنی ایک عظمت ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن یہ بہت ہی بڑا میسج دے گا، بہت بڑا میسج دے گا. اصل بات ہی وہ میسج ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ. کہ لوگ یہ سمجھیں گے جب اس طرح ہوگا کہ کوئی ادارہ ان کے نام سے ہوگا تو لوگ سمجھیں گے پاکستان کے کہ ہاں ہماری ریاست، ہماری حکومت دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ پرامن لوگوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سچ کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ وقت نکالا اور شامل ہوئے. اور یہ میرا خیال ہے کہ آپ کا ان پٹ اور آپ کا پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونا جو ہے یہ پہلا ضرور ہے، لیکن یہ آخری نہیں ہے. یہ آپ کو جی یہ آخری نہیں ہے. اور عموماً تو وہ اپنا کلوزنگ کرتے وقت مہمان کو خدا حافظ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن آج میں نے کلوزنگ جو ہے اس میں اطہر نفیس کی 4 لائنیں رکھی ہوئی ہیں جو ہمارے حال کے مطابق ہیں. تو یہ سوال بھی ہے، اس میں آپ بھی شامل ہیں، اس میں وہ ملالہ بھی شامل ہے جس کو گولی لگ چکی اور وہ جانبر ہو گئی، اور وہ مشال بھی شامل ہے جو جانبر نہ ہو سکا. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو اینٹوں کے بھٹے میں جلا دیا گیا، اور اس میں وہ بھی شامل ہیں جن کو اپنے نمازیں پڑھتے ہوئے بغیر کسی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں 100 کی تعداد میں اکٹھا ایک دن میں لقمہ اجل بنا دیا گیا. یہ سارے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ لوگوں کا پاکستان ہے اور کچھ کا نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ بات ہے بڑی سخت، لیکن ہے فیکٹ کہ یا ظلم مٹے گا دھرتی سے یا دھرتی خود مٹ جائے گی. واہ 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 واہ. یہ قدرت کا قانون ہے. یہ آپ نے میرے خیال میں حضرت علی علیہ السلام کی اس قول کی تشریح کی. یہ ایک لحاظ سے اب آپ نے بات کر دی ہے تو میں ریکارڈ کو درست کر دوں کہ یہ ان کو کہہ لیں کہ آپ حضرت علی کے ساتھ ایک طرح کی ان کو یکگنا کیفیاتی شراکت تھی جن کا یہ مصرع ہے. صحیح ٹھیک ہے کہ یا ظلم مٹے گا دھرتی سے یا دھرتی خود مٹ جائے گی. تو اب میں نے وہ پیغام جو 4 لائنوں کا رکھا ہے کلوزنگ کے لیے وہ ہے اطہر نفیس کا. مرحوم کیا پائے کے آدمی تھے، لوگوں کو صرف ان کی ایک ہی غزل کا پتہ ہے، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، باقی کا نہیں پتہ. لیکن وہ اس سے بہت بڑے لیول کے آدمی تھے کہ دم بدم بڑھ رہی ہے یہ کیسی صدا، شہر والوں سنو. دم بدم بڑھ رہی ہے یہ کیسی صدا، شہر والوں سنو.
کس کے گھر جائے گا اب یہ سیل بلا شہر والوں سنو، واہ، خاک اڑاتی نہ تھی اس قدر تو ہوا اس کو کیا ہو گیا، ہائے ہائے، خاک اڑاتی نہ تھی اس قدر تو ہوا اس کو کیا ہو گیا، دیکھو آواز دیتا ہے ایک سانحہ شہر والوں سنو۔ واہ، تو جناب آپ کا بہت شکریہ ضیاء الدین یوسف سعید صاحب، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، آپ سے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، اللہ حافظ۔ تھینک یو، جی، خدا حافظ۔ جناب یہ ہمارے ساتھ اپنا انپٹ دے رہے تھے ضیاء الدین یوسف زئی صاحب، اور آخر پر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین نے یہ چیز دیکھ لی ہوگی کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ، ہماری پریزنٹیشن، اس کا بنیادی جو لائن ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں وہ ہے ما انا من المتکلفین۔ آج ہم نے میک اپ بھی کوئی نہیں کیا اور ہم نے کوئی وہ ایسے چیزیں بنائی بھی نہیں ہیں، بس جو بات ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس طرح کی بات کرنے کا موقع اگر ہمیں مہینے میں ایک آدھ دفعہ آپ سے مخاطب ہونے کا ملا تو اس طرح ہوگا، اگر ہفتے میں ایک دفعہ ہوا تو مل جائے گا، جب بات کرنے والا کو موقع آئے گا، یعنی آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ آپ ہمیں ainabsar.com پر بھی پہنچ سکتے ہیں، پھر آپ آئینہ ابصار کا فیس بک پیج پہ بھی آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں، آئینہ ابصار کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی اسی طرح آئینہ ابصار ہی کے نام سے ہے، اور تو یہ رابطے رہیں گے انشاءاللہ اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن چونکہ یہ آپ کے لیے، یہ جیسے میں وہ ضیاء الدین صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ پہلا پروگرام ان کا ہمارے ساتھ ضرور تھا مگر آخری نہیں ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہ آپ کے ساتھ ہماری پہلی گفتگو ضرور ہے۔ آج سے ہمارے جو قارئین تھے ainabsar.com کے، وہ اب ہمارے ناظرین بھی ہو گئے اور وہ بعض ان میں سے جو ہیں وہ سامعین بھی ہو گئے، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور باقی یہ ہے کہ وہ داد دے ظرف سماعت تو کرم ہے ورنہ والی بات، تو اس طرح سے اور بھی ایسے لوگ ہیں ابھی، آج تو ان دو سے بات ہوئی ہے، یعنی ایاز امیر صاحب سے اور ضیاء الدین یوسف زئی صاحب سے، لیکن ابھی بہت سے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں اور جن کی بات سننی چاہیے، جیسے وہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب کا میں بتا رہا تھا کہ آؤٹ رائٹلی انہوں نے کہہ دیا کہ اس کتاب کو سلیبس کا حصہ بنا لو، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ سچ کو مان لو، اتنی بات تسلیم کر لو کہ یہ سب کا ہے پاکستان۔ اور اسی پیغام کے ساتھ کہ آج ہمارا رابطہ، کوشش تھی ہماری کہ ہم شان تاثیر صاحب سے بھی بات کرتے، لیکن ان سے آج رابطہ نہیں ہوا، وہ آئندہ کسی پروگرام میں ہم ان کے ساتھ بھی آپ سے بات کروائیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی یہ وہ ہے نا کربلا کیا ہے، کیا خبر اس کو جس کے گھر میں یہ واقعہ نہ ہوا۔ اب دنیا کے لیے تو ہزارہ کانسپیریسی تھیریز ہیں، لیکن وہ بتا رہے ہیں نا کہ ملالہ کی ماں کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی جو جب مر رہی تھی تو میں نے تو کہا تھا اس کی ایک پلک، نوبل پرائز تو وہ بات کی ہو، نارمل اور چیزیں ہیں، وہ یہ ہے نہیں ہے چیزیں، بدتا یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ ہو چکی ہو۔ اب سلمان تاثیر باپ بھی ہے، گورنر تو چند سال کی بات ہے، لیکن جن کے گھر کا جی تھا، جن کے گھر کا سربراہ تھا، وہ گیا، اور یہ نہیں ہے کہ جی وہ امیر مارا جا رہا ہے تو غریب بچ رہا ہے، یا غریب مارا جا رہا ہے تو امیر بچ رہا ہے، وہ آسیہ بی بی کو بھی کوئی نہیں پوچھنے والا ادھر۔ اسی طرح وہ رمشا مسیح کا انہوں نے ذکر کر دیا، اور دیکھا جائے تو وہ اب 82 سال کے ہیں شکور بھائی، ہم نے تو مطلب کہ ایسا بے ضرر آدمی کہ وہ مطلب کوئی بچہ نہیں یاد جس وہ ٹافیاں بسکٹ نہ ان سے لے کے آیا ہو، اور شکور بھائی اب بیٹھے ہیں وہاں پہ، اور ابھی یعنی تاریکی وہ ہے کہ اس میں ابھی یہ بھی امید نہیں ہے کہ کوئی اس میں سے صاحب جرت پیدا ہوگا۔ سلمان تاثیر تو چلیں ایک دفعہ جیل میں چلے گئے، لیکن طاہر مہدی اور شکور بھائی کے پاس تو وہ بھی کوئی نہیں جائے گا، اور یہ بات واقعی مشکل ہے۔ آپ میں چاہتا تو نہیں تھا کہ اس پہ بات کروں، بلکہ اگلے دن میں نے ان سے ایک چیز وائنڈ اپ کی تھی، اور میرا خیال ہے کہ میں آج بھی وہیں سے ہی بات ختم کر دیتے ہیں کہ پاکستان کا سماجی اور سیاسی منظرنامہ ایسا مایوس کن اور تاریک نقشہ دکھا رہا ہے، اور پھوڑا اتنا سخت تکلیف دے رہا ہے کہ اس کے قریب جا کر اگر 1953 کی شورش یا 1973 کی دوسری آئینی ترمیم یا ضیاء الحق کی
بلاسفیمک آئین سازیوں کا نام بھی لیں ہاں جی تو وہ چیخو پکار شروع کر دیتا ہے، ہاں جی اور سارے اصلاح کے مدعین نانو مصلحون کے علم بردار بن کر میدان میں کود پڑتے ہیں اور انسانیت بھول جاتے ہیں۔ ہاں جی سر دست میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اس میں کہ سر دست آپ احمدیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم اور اس میں ریاست کی واضح شراکت داری اور سرپرستی کو ایک طرف رکھ دیں۔ ہاں جی ہے بہت اہم مسئلہ، لیکن یہ ابھی آپ کے بس کا نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال میں یہ کام کسی سیاسی اور فوجی طاقت کے بس میں نہیں ہے۔ بالکل نہ احمدیوں کو ایسی کسی چوسنی یا لولی پاپ کی ضرورت ہے۔ ہاں جی وہ کائنات کے خالق و مالک سے ہمہ وقت ان مظالم کے خلاف پناہ مانگتے رہتے ہیں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ یہ طاہر مہدی پر اور شکور بھائی پر تو اگر آپ کو ان کے چہرہ بھی ذہن میں آ جائے یا ان کے باڈی لینگویج تو یہی کچھ ہے کہ آئے کچھ، اب کچھ شراب آئے اس کے بعد آئے جو عذاب آئے، اب جو آتا ہے سو آئے، لیکن وہ اب یہ کیسے ہو سکے کہ وہ اپنے ضمیر کے خلاف کیسے کہہ دیں؟ ہاں جی اس لیے ان کو چھوڑ دیں، ہاں جی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کا خدا جانے اور یہ جانے۔ آپ ازراہ تکلف ان کا ذکر خیر رہنے دیا کریں، ایسی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ یہ ہے جو ہمارے پروگرام کی باٹم لائن ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی کوششیں کر کے دیکھ لی جائیں کہ جس کے نتیجے میں شان تاثیر، علامہ جاوید غامدی، ضیاء الدین یوسف زئی، ملالہ یوسف زئی، یہ پاکستان میں جا کے رہ سکیں۔ رہ سکتے ہیں۔ اگر ان چاروں کا اسلام ہی پاکستانی معاشرہ اور ریاست قبول کر لے تو سمجھ لیں کہ پاکستان ایز اے ملک زندہ رہ سکتا ہے۔ ہاں جی احمدی تو بہت یہ تو یہ نہیں، یہ ابھی اب کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہے نا، وہ ہم اور لوگ ہیں، ہاں جی لوگوں ہمیں ستاؤ مت، ہاں جی تو اس لیے وہ ان کو رہنے دیں آپ۔ وہ تو کہتے جو ہیں کہ ہم خدا، تو پھر خدا ان کو سنبھال لے گا۔ یہ باقی تو کہہ رہے ہیں ہمیں حکومت بچائے، ہاں جی تو جنہیں حکومت بچائے وہ ان کو تو بچائے نا، کم از تو کم بچا لیں۔ انسانوں کو تو بچائیں، جو آپ سے مانگ رہے ہیں ان کو تو بچائیں، جو خدا سے مانگ رہے ہیں ان کو آپ پہ خدا بچا لے گا۔ تو اس طرح کی غیر رسمی ابتدا اور اس سے زیادہ غیر رسمی وائنڈ اپ کے ساتھ اور اختتام کے ساتھ آج ہمیں اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ آپ سے گاہے بگاہے اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا ainahapsar.com پر اور ainahapsar2017@gmail.com۔ انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی ملاقات ہوگی۔ اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے دوستوں کا خیال بھی رکھیں، ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ہماری طرف سے آپ کو حفظ و امان کی دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ۔